زنا کے متعلق احکام نازل فرمائے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زانی یا زانیہ دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ اے عزیزو، ایک قانون بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، پوری دنیا قانون کے اعتبار سے چلنا چاہتی ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے کسی دکان میں جا رہے ہیں خرید و فروخت کے لیے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کپڑا لینے کے لیے گئے اور اٹھا کر کے لائے اور کپڑا کاٹ کے پہن بھی لیا اور دوسرے کو دے بھی دیا اور پیسے کی اس کے بات ہی نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں کہ خرید و فروخت نہیں ہوئی، اٹھا کر کے چوری کیا ہے تم نے۔ ہاں، آپ اگر دلیل میں کہیں ارے میں تو وہ لینے ہی والا تھا تو پہلے ہی لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ خرید و فروخت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بات طے ہو جاتی ہے، اس کو مالک کو اس کے پیسے دیں گے، آپ سامان لیں گے، تب آپ کے استعمال میں وہ چیز آتی ہے۔ نکاح بھی اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے کہ آپ دونوں کو قانونی اعتبار سے شوہر اور بیوی کا اختیار دیا گیا اور پورے معاشرے میں کہا گیا کہ اب اس عورت کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق نہ رکھے کیونکہ یہ فلاں مرد کی اب ہو چکی ہے۔ لیکن شیطان اس راستے سے ہٹ کر کے انسانوں کو ورغلاتا ہے، زنا کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یہ شیطان ہمیشہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کی اور ناپسندیدہ چیز کی، زنا کی طرف کثرت سے وہ لے جاتا ہے، اور جب بندہ زنا کرتا ہے تو وہ تالیاں بجاتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں جس وقت کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں کوئی بندہ زنا نہیں کر سکتا، اس کا ایمان معلق ہوتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور یہ زنا اسلام میں اس قدر سخت ہے جس کی وجہ سے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی۔ آج لوگ جگہ جگہ پر تنقید اگرچہ کریں کہ اسلام میں سنگسار کرنے، پتھروں سے مار کر ہلاک کرنے کی سزا ہے، کوڑے مار کر کے ختم کرنے کی سزا ہے، میرے عزیزو ہاں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام پورے معاشرے کو بھیانک بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے۔ آج تم ایک کو وائرس لگ جائے تو اس کو مار رہے ہو، یہ اور بات ہے کہ ٹریٹمنٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن کئی جگہوں پر یہ بھی باتیں آئی ہیں کہ ان لوگوں کو مار دیا گیا ہے، کچھ کنٹریز کی ایسی باتیں آئی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ دوسروں کو نہ پھیلے۔ زنا کا وائرس بھی ایسا ہے کہ وہ معاشرے میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو اپنے چنگل میں لے لیتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر بھی اپرادھ ہے، ایک مرد کسی عورت کے ساتھ چھیڑخانی کرے جرم ہے کہ نہیں؟ بغیر اس کی رضا کے جا کر کے اس کے ساتھ خلط ملط کر لیا، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، یہ بھی یہاں پر قانونی جرم ہے، ریپ کا کیس لگے گا اس کے اوپر۔ لیکن ساتھ میں اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں تصویر کا، یہی گورنمنٹ ہے اور یہی قانون ہے، کسی عورت کو یہ چاہے تو لائسنس دے سکتی ہے کہ تو اپنا جسم جتنی چاہے ان کو دے سکتی ہے، یا تو پھر رضامندی ہے دونوں کی تو قانون کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح کا اسلام قانون نہیں لایا۔ اسلام نے قانون زنا کے متعلق چاہے جبر کے ساتھ کرے چاہے رضا کے ساتھ کرے، دونوں بھی یہ گناہ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زبردستی کرنے سے اس کو بیماری آتی ہے اور خوشی سے کریں گے تو بیماری نہیں آئے گی؟ ایسا تو نہیں۔ ایک عورت کے ساتھ اگر کئی مردوں نے خوشی کے ساتھ کیا تو بھی بیماری آنے کے اندیشے ہیں، اور زنا بالجبر کیا ہے تب بھی اس کے ہلاک ہونے کے اندیشے ہیں۔ اور اسلام تمہاری جان اور تمہارے جسم کی حفاظت چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی گئی ہے زنا پر۔ ان کا ہار پہن کر کے گئی تھی، اس کی لڑیاں تھوڑی کمزور تھیں۔ ام المومنین جب واپسی کے راستے پر تھیں تو وہ اپنی حاجت کے لیے باہر نکلیں، ایک جگہ قافلے کا پڑا ہوا، اور جب وہ واپس آئی تو دیکھا ان کے گلے میں ہار ہی نہیں ہے، وہ کہیں ٹوٹ کر کے گر چکا تھا۔ تو آپ بڑی پریشان ہوئی کہ میں میری بہن اسما کا ہار لے کر کے آئی ہوں اور یہاں راستے میں کہیں اگر یہ کھو گیا تو میں کیا اس کو جواب دوں؟ تو آپ فوراً دوڑتی ہوئی چلی گئیں تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی اہم چیز گم ہو جائے تو آدمی بہت بے قابو ہو جاتا ہے۔ آپ گھبرائی ہوئی گئی تلاش کرنے کے لیے، کافی وقت گزر گیا رات کے، آپ تلاش کرتی رہ گئیں اور اس کے بعد آپ کو ہار مل گیا۔ جب آپ واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا۔ وہ ہودج لوگوں نے اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ام المومنین اندر بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اس ہودج کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا گیا اور ہانک کر کے قافلے کو لے جایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قافلے میں تھے۔ اب یہ قافلہ چل پڑا تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی ہیں یہاں کچھ بھی نہیں باقی رہا، تو آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ قافلہ مجھے چھوڑ کر رخصت ہو چکا ہے۔ تو آپ کے پاس جو چادر تھی وہ تان کر کے آپ ایک کنارے درخت کے سو گئی، یہ سوچ کر کے کہ آگے چل کر کہیں نہ کہیں تو انہیں خبر ہو ہی جائے گی، جب دیکھیں گے مجھے ہودج میں نہیں ہے، اس خیمے میں نہیں ہے اونٹ کے اوپر، تو وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے پھر واپس پیچھے کی طرف آئیں گے تو میں چل پڑوں گی، اکیلی تو نہیں جاؤں گی۔ آپ سو گئی۔ رات کے وقت ہوتا یہ تھا کہ قافلہ چلنے کے وقت
ایک آدمی کو یا دو آدمی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا، قافلے کی گری پڑی چیزیں چن کر کے وہ لوگ لاتے رہتے تھے. تو اس وقت اس قافلے کے پیچھے کافی پیچھے وہ ہوتے تھے، کافی منزلیں. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو ان کو پیچھے رکھا گیا تھا. وہ تلاش کرتے کرتے آئے تو یہاں جیسی پہنچا انہوں نے دیکھا کوئی خاتون سوئی ہوئی ہے. پردے اور حجاب کی آیتیں آنے سے قبل انہوں نے دیکھا تھا ام المومنین کو. دیکھ کر کے ہی بلند آواز سے انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہو گیا؟ پورا قافلہ جا چکا ہے اور ام المومنین یہاں پر. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اپنے اونٹ کی مہار قریب کی اور اونٹ کو بٹھایا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا اونٹ پر چڑھ گئی اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے چلتے ہوئے آئے. مدینہ طیبہ پہنچے. دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا. منافقین نے دیکھا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن معطل کے ساتھ اکیلی آ رہی ہیں جبکہ قافلہ صبح کو پہنچ چکا ہے. تو اب ان بدبختوں نے، خبیث ذہنوں نے آپ کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ دوسرے مرد کے ساتھ رات میں کہیں دوسری جگہ پر چلی گئی تھی. معاذ اللہ رب العالمین. یہ اتنی بڑی تہمت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عبداللہ بن ابی بن سلول ایک منافقین کا سردار تھا. اس نے یہ باتیں بہت بنائی، پھیلا دیا. عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خاتون ہے لیکن فلاں فلاں کے ساتھ چلی گئی تھی. اس میں یہ جو صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی پورا مدینہ جانتا تھا. اتنے بھولے اور سادے تھے یہ کہ لوگ ان سے بات کرنا بھی چاہتے تو یہ بات نہیں کرتے تھے زیادہ. اور رہی بات ام المومنین کے متعلق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اسلام لانے سے قبل کبھی ہمارے پورے خاندان میں یہ دھبا نہیں آیا تو اسلام آنے کے بعد کیسے؟ یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی ہمارے گھر میں اس گناہ کی تہمت کبھی نہیں آئی، اور اب جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. لیکن بات جب پھیلتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. بس یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کوئی توجہ نہیں رکھی، یعنی آپ سے بات چیت آپ نے نہیں فرمائی. حضرت عائشہ آتے ساتھ بیمار ہو گئی تھی. آپ کو خبر بھی نہیں تھا کہ مدینے میں خبر بھی نہیں تھی کیا چل رہا ہے. ایک دن ایک خاتون آپ کی سہیلیوں میں سے وہ آئی اور انہوں نے سب بتا دیا حضرت عائشہ کو ایسا ایسا ہے. آپ مسجد نبوی شریف میں آئے اور خطبہ دیا. اوس و خزرج دو قبیلے تھے مدینے کے بڑے قبیلے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہ قبیلہ اوس، اے سعد تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک شخص نے مجھے بڑی اذیت دی ہے، عبداللہ بن ابی منافق، اس نے باتیں بہت پھیلائی ہیں. تو حضرت سعد ابن معاذ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ میرے قبیلے کا ہو یا کسی اور کے قبیلے کا ہو آپ صرف حکم فرمائے میں اس کی گردن اڑاؤں گا. حضرت سعد ابن عبادہ یہ قبیلے خزرج کے تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے. کہا کیا سعد ابن معاذ کا ہی حق ہے؟ اگر وہ میرے خاندان کا ہو یا میرے گھر کا ہو یا میرے قبیلے کا ہو تو بلا کسی تکلف کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف انگلی اٹھانے والے کو میں علی اعلان گردن اڑاؤں گا. اور وہ آپس میں جتھم جتھا ہو گئے ہیں کس بات کو لے کر کے کہ ہمارے خاندان کا یا تمہارے خاندان کا کوئی بھی ہو لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. گستاخ رسول اگر ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اگر بدگمانی اور بد کلامی کر رہا ہے تو. اور اس کے بعد ہوا یہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر آئے. 1 مہینہ گزر چکا تھا، اس بات کو چلتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا. تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو آیتیں دے کر بھیجا. یہی آیتیں جو سورہ نور کی ہم نے تلاوت کی. شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے گا، یہ اسلامی سزا ہے. یا چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ معاملات ہیں. لیکن آپ دارالحرب میں ہیں، یعنی یہاں اسلامی نظام نہیں. آپ سے ایسا گناہ سرزد ہوا تو اب کیا ہے؟ اس کے لیے اسلام نے یہ نظام رکھا ہے کہ تم سب سے پہلی چیز توبہ کرو، اس بھیانک گناہ سے توبہ کرو. دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کرو. اصلاح کس بات پر؟ پہلے سے زیادہ نمازوں میں آؤ، نفل کی کثرت کرنے لگ جاؤ، خیرات کرو، صدقہ دو، محفلوں میں بیٹھو، تسبیح ہاتھ میں لے لو. کیونکہ جو ڈیمیج کیا تم نے اپنی روح کو، اس کو اتنا بینڈیج تو لگانا ہی پڑے گا، اس کی اصلاح تو ضروری ہے. تو جس سے گناہ سرزد ہوئے وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو 2 چیزیں پہلے سمجھ لیں. ایک تو سچے دل سے توبہ کرنا، یعنی باز آنے کا ارادہ کر لینا. دوسری اس پر نیکیوں کی کثرت کرنا، تب جا کر کے وہ توبہ کا پھل تمہیں ملے گا. ہاں بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے دیہاتوں وغیرہ میں وہ لوگ کسی لڑکے اور لڑکی کے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ تھے اور چلے گئے اور ساتھ میں رات بتا کر کے آئے تو ان کو پکڑ کر کے جماعت والے بٹھاتے ہیں. اسلامی سزا ہے نہیں، آپ دے نہیں سکتے. اور
بعض دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ جھاڑو لے کر کے اس کو مارتے ہیں یا ٹاول کو لپیٹ کر کے اس کو مارتے ہیں. یہ مذاق کر رہے ہو اسلامی نظام کا؟ مذاق ہے اسلامی نظام کا. وہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے اترا تھا قرآن پاک میں. حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی اپنی بیوی کے بارے میں کہ وہ شیطان کے پاس گئی تھی, اگر میں صحیح ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا. آپ صحیح ہو گئے, 100 کوڑے مارنے والے تھے, لیکن وہ بیوی بڑی نیک شعار تھی. اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل امین کو, جاؤ ایک جھاڑو جس میں 100 کاریاں ہوں وہ ایوب کو دے دو اور کہو کہ ایک بار اس سے اپنی بیوی کو مارے, ان کی قسم پوری ہو جائے گی. یہ قرآن میں ہے. وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے یہ بات اتری تھی. تو میں نے کسی گاؤں کے متولی صاحب کے متعلق یہ سنا کہ وہ بھی 100 کاڑیوں کی جھاڑو لے کر کے اس لڑکے کو مارتے ہیں جو لڑکی کو بھگا لے جاتا ہے, اور کہتے ہیں 100 کوڑوں کے برابر ہو گیا. اور اگر 100 کوڑے مارو گے تو پھر اگلا دن آپ کے کوڑے پڑنے کا آ جائے گا. یہاں نہیں مار سکتے. یہاں صرف یہ ہے کہ سچی توبہ کی اسے تلقین کی جائے, رو رو کر کے تو توبہ کرے, اس کے بعد اپنی اصلاح کرے. اپنی اصلاح کیسے؟ نیکیوں کی کثرت کرے. پہلے نماز کم پڑھتا تھا تو اب زیادہ کر لیں, نفل نہیں تھے تو نوافل کی زیادہ تعداد کر لیں, درود مبارکہ آیت کریمہ کا ورد زیادہ کرے. یوں ہی سمجھ لے کہ بیماری کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے تو اسے ٹونک لینی پڑتی ہے, اچھی غذا دینی پڑتی ہے تاکہ اس کی جو گری ہوئی صحت ہے وہ جلدی صحیح ہو جائے. گناہ کرنے کے بعد بندے کی روح اسی طرح بیمار ہوتی ہے. توبہ کے بعد اسے ٹونک دینے کے لیے نیکیوں کی کثرت ضروری ہے, وہ نوافل کی کثرت کرے. نمبر 3, وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے. یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اس پر ہی بہت گھنٹوں تفصیل